آج ہمارے پاس جو دین موجود ہے نا، وہ ان کی قربانیوں کا، زندگیاں کھپانے کا صلہ اور ثمر موجود، ایسے ہی نہیں پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک ایک راوی پر جرح کی، جرح و تعدیل کہا کہ یہ جو راوی ہے، یہ 4 راوی تو بالکل ٹھیک ہیں، یہ جو 5واں یہ درمیان میں بندہ آ رہا ہے نا، پہلے تو یہ چیک کرتے تھے کہ یہ بندہ اس زمانے میں تھا کہ نہیں تھا، پھر اس نام کے بندے کوئی اور بھی تھے اس وقت، مگر مثلا زید ہے، یہ عمر نام کا بندہ، یہ کوئی روایت کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا زید نام کے اور کتنے بندے اس دور میں موجود تھے؟ انہوں نے کہا 6 بندے اور تھے۔ یہ کون سا زید ہے جس نے جو یہ روایت کر رہا ہے؟ ان کے یہ زید فلاں کا بیٹا، یہ وہ ہے وہ روایت کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے اس پر دیکھا کہ یہ زید اس دور میں تھا بھی، کہ یہ کوئی 100 سال پہلے یا بعد کا بندہ ہے، بات سمجھ؟ یعنی روایت، حدیث اپنی جگہ موجود ہے، حدیث پہ بحث نہیں ہو رہی، حدیث کی سند پہ بحث ہو رہی ہے، روایت ہے۔ اس علم کا نام علم اسماء الرجال ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا واقعہ میں آغاز میں صرف تمہید کے طور پہ، آپ نے بہت کم روایات حدیث پاک کی پیش کی ہیں، وجہ احتیاط، یہ نہیں کہ آپ کو حدیثیں یاد نہیں تھیں، ہزاروں لاکھوں میں حدیثیں یاد تھیں، لیکن ایک روایت میں 17 کے قریب روایات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں۔ احتیاط کا عالم، پتہ چلا یہ بصرے میں ایک شخص ہے امام صاحب کو، اس کے پاس نبی پاک علیہ السلام کی 2 احادیث ہیں۔ آپ نے سفر اختیار کیا اور چلتے 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 اس شہر میں، بصرے میں قصبہ تھا، گاؤں جو بھی، وہاں پہنچ گئے، حویلی تھی اس کی، وہ بیٹھا ہوا ہے، دوپہر کا ٹائم تھا جب آپ پہنچے۔ اس نے دیکھا امام صاحب آئے ہیں، بڑا ملا، سلام کو تعارف ہوا، بڑے اتفاق سے ملا، کیسے آئے ہیں جی؟ فرمایا جی میں پتہ چلا کہ بس نبی پاک علیہ السلام کی 2 احادیث ہیں، وہ لینے آیا ہوں۔ جائے بیٹھے، تشریف رکھی، تو 4 جو تھی وہاں جہاں بیٹھنے کے انتظام بٹھایا، اندر اس نے کہا جی چائے پانی کا بندوبست کریں۔ اب امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی چائے پانی نہیں آیا، ابھی آغاز ہوا ہے۔ اتنے میں اس کا ایک چھوٹا سا بچہ باہر گلی میں کھیل رہا تھا، وہ کھیلتے کھیلتے اندر آ گیا۔ اب باپ کا دل چاہا کہ میں اس بچے کو ذرا گود میں اٹھاؤں، پیار کروں، بلایا اس نے، اسے اشارہ کر کے، آواز دے کے، ایسے بچوں کو بلاتے ہیں، چھوٹے بچوں کو، وہ بچے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اس نے باپ کی توجہ نہ کی، پرواہ نہ کی، وہ نہیں آیا، کھیلتا رہا ادھر ادھر چیزوں سے۔ باپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اس کو میں گود میں اٹھاؤں، اس نے جھولی یوں کر کے نا، جھولی، تو اسے کہتا بھائی اور تیرے لیے میں چیزی لایا ہوں، یعنی شو اس نے یہ کیا، چیز، اور یوں کر کے اس کو، بچہ لالچ میں وہ چیز لینے کے باپ کی جھولی میں کچھ ہے، یوں کر رہا ہے، جھولی میں کچھ ہے، وہ آ گیا، جیسے ہی آیا باپ نے اس کو گود میں اٹھایا، پیار کر لیا۔ بچے نے جھولی دیکھی، جھولی خالی تھی، جھولی میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ بچہ وہ اتر کے جناب پھر بھاگ گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، یہ سارا واقعہ دیکھنے ہیں۔ آپ نے اسے سلام لی کہ اچھا بھائی بیلی، خدا حافظ۔ اس نے کہا جی میں نے تو بھی آپ کو حدیثیں پیش کی نہیں، اتنا لمبا سفر کر کے آپ آئے ہیں اور حدیث لیے بغیر ہی ابھی تو چائے پانی کا بندوبست کر رہے ہیں، تو آپ پہلے ہی چل پڑے ہیں۔ چائے پانی سے مراد ہے کہ اس زمانے میں جو بھی لسی پانی تھا، ضروری نہیں کہ چائے ہی ہو، محاورتاً میں نے بولا، آپ کو کہتے ہیں اس زمانے میں چائے ہوتی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، کئی بیوقوف ایسے بھی ہوتے ہیں نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ، امام صاحب نے کہا بات یہ ہے کہ میں آیا تیرے پاس حدیثیں لینے ہی تھا، لیکن اب تیرے کردار میں، تیری ذات میں میں نے ایسا سکم دیکھا ہے، کمزوری دیکھی ہے کہ تو نے بچے سے جھوٹ بولا ہے کہ تیری جھولی خالی ہے، تو نے اس کو بلایا ہے اور وہ جھوٹ بول کے بچے کو گود میں اٹھا کے، تو تیرے کردار میں کمی نظر آئی ہے مجھے کہ تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے، تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اس لیے میں تیرے سے حدیث نہیں لوں گا۔ تیری ذات پہ مجھے شک پیدا ہو گیا ہے کہ تو اگر یہاں جھوٹ بول سکتا ہے، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ تو حدیث میں بھی کوئی نہ کوئی بات شامل کر سکتا ہے۔ تو امام صاحب نے اس سے وہ روایات نہیں لی، عین ممکن تھا وہ حدیثیں درست ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کردار میں اس کے یہ سکم دیکھا کہ یہ بندہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، اور میں نے تیرے سے روایت نہیں لینی۔
نہ تیرا لنگر پانی کرنا ہے، بس مجھے اجازت دے، ملاقات ہو گئی، بس ٹھیک ہے، اللہ اللہ خود خیر سے آپ چل واپس آ گئے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کے باب میں احتیاط کا عالم تھا، اس لیے آپ نے کم روایات پیش کی۔ اب آپ کو دین کی سمجھ آئی، دین کے مزاج کی کہ کتنی احتیاط ہے۔ تو میں نے جو بات عرض کی کہ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی تاریخی واقعات یا روایات یا راویوں کے اس پر بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ عقیدے کی بنیاد کس پر ہوگی؟ وہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث پاک، سمجھ آ گئی نا؟ عقیدے کی بنیاد، یہ عقیدے کی بنیاد اس دو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ، وہ صحابہ سے مروی ہوں، وہ آل پاک سے مروی ہوں، سمجھ آ گئی نا؟ اس پہ عقیدے کی بنیاد رکھی جائے گی، یہ ایک بنیادی بات۔